أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. قریش کو مانوس کرنے کے لیے اور انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، الذی، جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا دیا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف کی حالت سے. سورہ مبارکہ کا مفہوم جاننے کے لیے کچھ تاریخی پس منظر پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب کے قبائل جس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے اس میں نہ تو سفر آسان تھا اور محفوظ بھی نہیں تھا. تجارتی قافلے لوٹ لیے جاتے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کوئی حملہ آور ہو جائے، اور گھر میں بھی امن کی کیفیت نہیں تھی کیونکہ لوٹ مار کرنا اور دھاوا بولنا اس طرح کی ان کی عادات تھی عربوں کی. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں قبیلہ قریش کا. تو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک پہلو بیان ہو رہا ہے کہ آپ قریش سے ہیں، اور قریش کا تعارف کیا ہے وہ یہ سورہ بیان کر رہی ہے کہ قریش کا معاملہ یہ نہیں تھا. اللہ نے انہیں سفر سے مانوس کر دیا تھا. کس طرح کہ جب گرمی ہوتی تو شمال کی طرف شام اور فلسطین کے علاقوں کو جاتے، وہاں کا موسم ٹھیک تھا، اور سردی میں یمن کی طرف یعنی جنوب کی طرف سفر کرتے تو وہاں گرم علاقہ تھا. سردیوں میں گرم علاقے کی طرف جاتے اور گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف جاتے. اس سے وہ ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی. جیسے آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گرمیوں میں ہمارا رخ جو ہے نا وہ شمال کی طرف ہوتا ہے، پہاڑوں کی طرف، کیونکہ موسم اچھا ہے. ایک تو یہ آسانی ہو گئی. دوسری، اس کی اللہ نے حفاظت کا یوں بندوبست کیا کہ یہ چونکہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، خاندان قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی، تو اس احترام کی وجہ سے وہ ان کا سفر محفوظ ہوتا. وہ اپنی تجارت کا سامان لے کے بڑی حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ گھر پہنچ جاتے ہیں. اور وہ اپنے اس مکہ کے علاقے میں بھی، جہاں قریش سمٹ کے آگے تھے عرب کے مختلف علاقوں سے، تو وہاں وہ اس کے متولی ہونے کی وجہ سے بھی محفوظ تھے. کوئی حملہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قبائل ان پہ حملہ کریں کچھ. تو دو باتوں کا ذکر آیا کہ ان کو اللہ نے ان کے سفر کو بھی محفوظ کیا اور ان کو خوف سے امن میں بھی رکھا. اب اس
مطالبہ کیا؟ فل یعبدو، پس انہیں چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، خانہ کعبہ کے رب کی۔ تو یہ ہے جو اصل تعارف اس خاندان کا، خاندانی قریش کا یہاں اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ باقی تفصیل کے لیے آپ تفسیریں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ جو تجویدی نکات ہیں اس میں ہم آج جانیں گے ایسے حروف کا تعارف جو پر پڑے جاتے ہیں، اور تجویدی قرآن میں اس کا بھی ایک رنگ ہے۔ پر پڑے جانے والے حروف کو ایک کلر دیا گیا ہے، تو وہ آپ دیکھ کے اس کو یعنی پر اور باریک کا فرق سمجھا جائے کہ لفظ مثلا لِإِلَافِ قریش، یہ جو قاف ہے یہ پر ہے نقطوں والا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کاف جو ہے وہ باریک ہے۔ تو اگر اس کو قریش موٹا نہ پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا کاف نہ پڑھا جائے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو ایک رنگ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آگے را آ گیا، تو یہ بھی پر ہے، قریش۔ اچھا یہ زبر آئے تو پر ہوگا، را پہ زیر ہو تو یہ پر نہیں ہوگا، باریک پڑا جائے گا۔ تو یہ بھی آپ غور کریں گے کہ جہاں زبر اور پیش آئے گی اس کا کلر کیا گیا ہے، اور جہاں زیر ہوگی اس کو رنگ نہیں دیا گیا۔ تو اس طرح دیکھ کر تجویدی قرآن سے آسانی سے آپ پر حروف کو پہچان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو اس میں ہا کا مخرج ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حلق، وہ اس کا خیال رکھنا ہے، اور رحلۃ الشتاء یہ لمبا ہوا کس کی وجہ سے؟ آگے حمزہ آ رہا ہے، یہ بھی ایک قانون یاد رکھنا ہے۔ والصیف، اور آج کا سبق صاد جو ہے یہ پر ہے، اور اس کا رنگ ہوگا وہاں پہ۔ اگر اس کو پر نہ پڑھیں تو کیا امکان ہے کہ پھر سین کی آواز دے گا، سین پر نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے کیونکہ ملتی جلتی آوازیں ہیں، صاد اور سین باریک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وسیف پڑھا جائے تو یہ باریک ہو گیا، یہ سین کی آواز دیتا ہے تو معنی بدل جائے گا، وصیف یوں اس کو پڑھنا ہے۔ تو 3 حرفوں کا ذکر کیا ہم نے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس میں عین کا مخرج کیا رکھنا ہے؟ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، یہ لمبا کیوں ہوا؟ آگے حمزہ آ رہا ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، أَطْعَمَهُمْ میں طا جو ہے وہ پر ہے، تو یہ طا پر ہے، اور اس کے مقابلے میں باریک کیا ہے پھر؟ تا، با تا باریک ہے اور طا پر ہے، تو اس کو پڑھیں گے أَطْعَمَهُمْ۔ اگر پر نہ پڑھیں تو یہ تا پڑھی جائے گی، پھر حرف بدل جائے گا۔ تو یہ ہے وہ ضرورت کہ ہم جو پر لفظ ہیں، حرف ہیں، ان کو پر پڑھیں گے تو وہ صحیح لفظ بنے گا اور صحیح معنی ہوگا۔ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف، من خوف۔ اب خا جو ہے یہ بھی پر حرف ہے، لیکن اس کا کوئی مقابل میں ایسا حرف ہے نہیں، اس کو ہم آسانی سے پر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے ملتی جلتی آواز اور کسی حرف کی ہے نہیں۔ اور دوسرا قاعدہ یہاں نون ساکن کا ہے، ہم نے پڑھا من خوف، تو من خوف کو نون کو ہم نے اظہار کیا، یہاں اظہار کر کے پڑھا، کس وجہ سے؟ آگے حروف حلقی میں سے آ گیا، خا جو ہے حروف حلقی ہے، یہاں اظہار ہوگا۔ تو یہ کل والی بات ہم پھر دوبارہ سے دہرا لیں کہ 6 حرف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جب یہ ہوں تو نون کا اظہار ہوگا، نون ساکن اگر ہو اس سے پہلے، یا تنوین ہو پہلے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور 2 حرف لام اور را ان کو پڑھیں گے تو نون کی آواز گم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ 8 حرف ہوئے، باقی 20 جو ہیں اس میں آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی۔ ناک میں آواز کو لے کے جانا خوبصورتی کو، تجوید کو خراب کرتا ہے، لیکن قانون کے مطابق یعنی تجوید کے قاعدے کے مطابق جب نون ساکن پڑھا جائے گا یا تنوین پڑھی جائے گی تو پھر آواز ناک میں جائے گی، وہاں ٹھہرے گی، اس میں شدت بھی ہوگی گننے کی صورت میں،
تو ناک میں آواز جانے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو کسی حرف پہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں ہوں، یا نون ساکن آ جائے، تو پھر آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، جس کو غنہ کہا جاتا ہے اور ادغام بھی غنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ ان ساری صورتوں میں آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی اور اس میں ٹھہرے گی، اس سے خوبصورتی پیدا ہوگی۔ البتہ 8 حرف جن کا ذکر کئی دفعہ ہو چکا، اس میں 6 حروف حلقی ہیں اور لام اور را۔ جب لام اور را پہ شد ہوتی ہے تو پھر نون پڑھا ہی نہیں جاتا، اور جب حروف حلقی آگے آ جائیں نون ساکن کے یا تنوین کے تو پھر نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ 8 صورتیں ہیں ایسی، اور 20 حروف وہ ہیں کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آئیں تو ناک میں آواز کو لے کے جایا جائے گا۔ اگر وہ قاعدے یاد نہ بھی رہیں تو یہ موٹا سا اصول یاد رکھ لیا جائے، اور اس تجویدی قرآن سے جو کلرفل ہے اس کی مدد سے انشاءاللہ دیکھ کے پریکٹس کریں گے تو بہتری آ جائے گی پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔